ناظرین آپ نے یہ کہاوت اور یہ جملہ سنا ہوا گا، چور مچائے شور۔ اب یہ جملہ میں نے کیوں کہا ہے آپ سنتے جائیے۔ اب خبر یہ ہے کہ کل جو ہے شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا کہ عمران خان کے جو 2 موبائل فون ہیں وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جو ہے وہ گم ہو گئے اور مل نہیں رہے۔ اور اب ناظرین خبر اس میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ جب عمران خان جو ہے وہ جس طیارے سے آئے ہیں سیالکوٹ، ان کے ساتھ کون بندے تھے؟ ان کے ساتھ 2 بندے تھے، ایک تھے شاہ محمود قریشی، ایک تھے شہباز گل۔ 2 بندے ان کے ساتھ آئے ہیں جہاز میں، اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر جنہوں نے ریسیو کیا وہ ہیں شفقت محمود، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے جب یہ شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ حرکت میں آئی ہے، ایئرپورٹ سیالکوٹ کی جو ایئرپورٹ انتظامیہ اور ای ایس ایف نے باقاعدہ اس واقعے کا نوٹس لیا۔ جب نوٹس لیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پورے ان کی جو عمران خان کا طیارہ ہے اس کی جب لینڈنگ ہوئی ہے اس کی روانگی تک انہوں نے ایک ایک چپے کی، ایک ایک سیکنڈ کی جو انہوں نے پوری سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ چھان ماری ہے۔ اب ناظرین کیونکہ شہباز گل نے کہا تھا کہ یہ ایئرپورٹ سے چوری ہوئے ہیں، تو ایئرپورٹ انتظامیہ نے جب ساری چیزیں دیکھیں، ساری فوٹیج جب دیکھنے کے بعد ناظرین انہوں نے پورے کوئی کل سے لے کے ابھی تک، مطلب جب یہ میں پروگرام یہ ویلاگ کر رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے تک انہوں نے دن رات لگا کے یہ جو ہے اپنا سرچ کیا فوٹیج، اور پورا جا کے اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر کہیں بھی عمران خان کا فون نکلنے کا یا چوری ہونے کا یا کہیں بھی ایسی کوئی فوٹیج نہیں ملی۔ ناظرین پھر موبائل فون گئے کہاں؟ جلسے میں چوری نہیں ہوئے، چوری ہوئے ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہ کہاں گئے؟ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ڈان میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ ماؤتھ پیس تھے پی ٹی آئی کا، وہ آج کل بڑے دھیمے ہیں، چپ ہیں، کوئی ان کی طرف سے نہیں آ رہا۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ بہت جلد پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور یہ جو فون چوری ہوئے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں آگے پیچھے ہو گئے، کہیں نہ کہیں ہوا ہے، کیونکہ جب سے یہ ویڈیو کی باتیں آ رہی تھیں اور ویڈیو کی باتیں جب نکلی ہے تو اس کے بعد یہ ساری کارروائی ڈالی گئی ہے، تو کسی نے کچھ کلو دیا ہوگا تو یہ فون کہیں آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب ایسے بھی، عمران خان نے ہمیشہ جب بھی قربانی کا وقت آیا تو شاہ محمود قریشی کو آگے کیا ہے۔ جب عمران خان کو پتہ تھا کہ طریقے عدم اعتماد میرے خلاف کامیاب ہوگی تو شاہ محمود قریشی کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ امیدوار نامزد کر دیا۔ اور شاہ محمود قریشی از ناٹ ہیپی ود ان دا پارٹی۔ یہ آنے والے دنوں میں بہت ساری ریزرویشن آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی تو وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں اپنی جو کچن کیبنٹ ہے جو ابھی وہ اس طرح سے کھل کے چیزیں سامنے نہیں آ رہی، لیکن ذرائع کے مطابق جو سورسز رپورٹرلی بتا رہے ہیں چیزیں کہ وہ شاہ محمود قریشی عن قریب جو ہے نا شاید کوئی ان کی جو سلطانی رنگ ہے وہ پھڑکے گی اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ علیحدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور اہم خبر کہ فرح خان میرا خیال ہے یہ چند دنوں میں واپس آ رہی ہیں، اور فرح خان کو پیغام بھجوایا گیا کہ میڈم آپ امریکہ چلی جائیں، دبئی چلی جائیں، برطانیہ چلی جائیں، دبئی تو وہ پہلے ہی ہیں، نیوزی لینڈ چلی جائیں، آسٹریلیا چلی جائیں، ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو، کہیں بھی چلی جائیں، ہم نے آپ کو واپس تو لے ہی آنا ہے، جیسے بھی لائے الٹے سیدھے جیسے بھی واٹ ایور جو بھی طریقہ اختیار کریں ہم نے واپس لے آنا ہے، کیونکہ کرپشن اور مار دھاڑ تو آپ نے کی ہے، اور آپ نے کس کے ماں پہ کی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو جب ہم واپس لائیں گے تو آپ جائیں گے اڈیالہ یا کوٹ لکھپت، اور پھر کورٹ کچہری کے چکر میں آپ خاتون ہیں، آپ کے میاں بھی ہیں، تو دونوں میاں بھی ذلیل ہوتے پھریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آرام سے آ جائیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ مال کمایا ہے اور یہ مال کہاں گیا ہے، کہاں کس کے گھر کی رینوویشن ہوئی ہے، اور کس نے پراپرٹی خریدی ہے، اور کس نے جو ہے اسپین اور بحرین میں جو ہے 1 ارب کی
ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہوئی ہیں. تو اب باخبر ذرائع جو یہ بتا رہے ہیں کہ فرح خان جو ہے وہ واپس آ رہی ہیں اور عن قریب وہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنے گی اور پھر مزہ آئے گا کہ کس نے کتنا مال کمایا ہے. اور کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. اسد کھنل کے 72 گھنٹے انہوں نے وہ ٹویٹ کر کے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. ابھی شیخ رشید 48 گھنٹے کا کہہ رہے ہیں. یہ مطلب عجیب و غریب جو ہے نا یہ ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے, سراسر جھوٹ بول رہا ہے اور منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. عوام کو بھی پتہ ہے, لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس ان کا کوئی کاؤنٹر ہی نہیں ہے. بالکل ان کے پاس کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے کہ اس جھوٹ کا وہ کاؤنٹر کر سکیں. میری نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں سے یہی مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ تھا, اب کیا آپ کے کیا چیز آڑے آ رہی ہے. عمران خان جب حکومت میں تھا اس نے ڈنڈا بھی دے کے رکھا ہوا تھا اور اس نے جناب بیانیہ بھی اپنا زور ابھی لگایا ہوا تھا, اور اب بھی یہ حال ہے. اور وہ پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی 3.5 سال کی کارکردگی کے اوپر بات نہیں کر رہا, وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کتنا آسان عمل نہیں ہے. آپ کو حکومت مل گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا, لیکن آپ سے ایک عمران خان ابھی تک نہیں سنبھالا جا رہا. اگر نہیں سنبھالا جا رہا تو اسے واپس حکومت دے دیں, پھر دیکھیے گا وہ حکومت کو کیسے سنبھالتا ہے اور آپ کو کیسے سنبھالتا ہے.